گہری رات تھی۔ جنگل خاموش تھا۔ درختوں کے درمیان نیلی روشنی والے جگنو آہستہ آہستہ اڑ رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سا جادوئی سکون پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے راستے پر ایک چالاک مسافر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک پراسرار تھیلا لٹک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں عقل اور شرارت کی چمک تھی۔ یہ کوئی عام مسافر نہیں تھا، یہ تھا عقل اور چالاکی کا بادشاہ عمر عیار۔ اچانک جنگل کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ سرخ روشنی کی ایک تیز چمک آسمان سے نیچے اتری اور عمر عیار کے سامنے ایک خوبصورت سرخ پری نمودار ہوئی۔ پری کے چہرے پر خوف تھا اور اس کے پر ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ پری گھبراہٹ بھری آواز میں بولی، عمر عیار، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ہماری وادی پر ایک خوفناک سایہ جن حملہ کرنے والا ہے۔ پری کی بات سن کر عمر عیار کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ہلکے سے ہنسا اور بولا، مدد تو میں ضرور کروں گا، لیکن تم جانتی ہو نا، عمر عیار مفت میں کام نہیں کرتا۔ پری نے جلدی سے سر ہلایا اور بولی، ہم تمہیں خزانہ دیں گے، بس ہماری دنیا کو بچا لو۔ عمر عیار نے اپنی داڑھی سہلائی اور اپنے جادوئی تھیلے زنبیل کی طرف دیکھا۔ وہ تھیلا جس میں ایسے ایسے راز چھپے تھے جن کا اندازہ بڑے بڑے جادوگر بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اگر خزانہ مل رہا ہے تو عمر عیار کیوں پیچھے ہٹے؟ اتنے میں جنگل کے درخت اچانک زور زور سے ہلنے لگے۔ ہوا سرد ہو گئی اور زمین پر سیاہ دھواں پھیلنے لگا۔ اس دھوئے کے اندر دو سرخ آنکھیں چمکنے لگیں۔ سایہ جن آ چکا تھا۔ اس کی گرجدار آواز جنگل میں گونجی، کون ہے جو میری طاقت کو چیلنج کرنے آیا ہے؟ پری خوف سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن عمر عیار ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نام سن لو، میں ہوں عمر عیار، اور آج تمہاری باری ہے ہارنے کی۔ سایہ جن غصے سے دھاڑا اور بولا، نادان انسان، تم میری طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن عمر عیار گھبرانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا زنبیل کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی جادوئی گرد تھی۔ وہ ہنسا اور بولا، چلو جن صاحب، تھوڑا سا جادو ہو جائے۔ اگلے ہی لمحے اس نے وہ جادوئی گرد سیدھی سایہ جن کی طرف پھینک دی۔ چمکتی ہوئی روشنی پورے جنگل میں پھیل گئی اور سایہ جن درد سے چیخ اٹھا، یہ کیا جادو ہے؟ لیکن عمر عیار ابھی رکا نہیں تھا۔ اس نے فوراً زنبیل سے ایک اور چیز نکالی، ایک چمکتی ہوئی جادوئی رسی۔ اس نے وہ رسی ہوا میں اچھالی اور وہ سیدھی سایہ جن کے گرد لپٹ گئی۔ سایہ جن بری طرح تڑپنے لگا اور غصے سے بولا، مجھے فوراً آزاد کرو۔ عمر عیار فاتح کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو فوراً اس جنگل اور پریوں کی وادی چھوڑ دو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سایہ جن نے آہستہ آہستہ سر جھکا لیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اچانک جنگل میں روشنی واپس آ گئی اور سرخ پری خوشی سے عمر عیار کے گرد اڑنے لگی۔ وہ خوشی سے بولی، تم نے ہمیں بچا لیا عمر عیار؟ اور شرارتی انداز میں بولا، ہاں ہاں، لیکن میرا خزانہ کہاں ہے؟ میں پری ہنسی اور ایک جادوئی صندوق کھولا جس کے اندر سونا اور جواہرات چمک رہے تھے۔ وہ بولی، یہ سب تمہارا ہے، ہماری دنیا کو بچانے کے لیے شکریہ۔ عمر عیار کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور وہ ہنستے ہوئے بولا، واہ، ایسی مہمات اگر روز ملے تو عمر عیار کبھی گھر نہ جائے۔